اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اذا طلع ہلال رمضان، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہلال طلوع ہوتا ہے، غلت مردۃ الشیاطین، تو جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کے باوجود اتنے سارے گناہ ہم دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں بھی نظر آتے ہیں، لوگ ماہ مبارک رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم، اس سوال کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کو قید کرنے کا مطلب کیا ہے۔ جو ظاہری معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی لوہے کی زنجیریں لی جائیں اور اس میں شیطان کو جکڑ لیا جائے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ ایک تو یہ معنی مراد ہو سکتا ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان میں طاعت، عبادت، بندگی، دعا، مناجات وغیرہ کے مواقع بہت زیادہ فراہم ہو جاتے ہیں، لہٰذا گناہ خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان کو جب جکڑ لیا گیا، اس کے باوجود گناہوں کا سلسلہ کیوں جاری رہتا ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ صرف شیطان وجہ نہیں ہے گناہوں کی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کے متعدد عوامل ہیں کہ جن میں سے ایک شیطان ہے، ایک حب دنیا ہے، اور ایک خود ہوائے نفس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کو جکڑ بھی لیا جائے، باقی عوامل اپنی جگہ موجود ہیں، اور ایک وہ عادت ہے جو سال بھر ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنی عادت جو بنا لی ہے، اس عادت کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں ہم اسی عادت کی بنا پر پھر بھی گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کولہوں کا جو بیل ہوتا ہے، اس کو جب ایک دو دفعہ جب چکر میں اس کو لگا دیا جائے، اس کے بعد بے شک اس کے پیچھے جو انسان ہے وہ ہٹ بھی جائے، وہ اپنی جگہ گردش میں چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم انسان سال کے 11 مہینے گناہ کرنے کے بعد اس ایک مہینے میں بے شک شیطان نہ بھی ہو، ہماری عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ لہٰذا کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ صرف ماہ مبارک رمضان میں نہیں، سال کے جتنے مہینے ہیں، جتنے ایام ہیں، ان میں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔